السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ محترم ناظرین، خواتین اسلام، میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں پروگرام خواتین کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف خاندانوں اور قبائل میں بانٹ دیا ہے۔ مختلف خاندان اور قبائل بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو تمہارا یہ خاندان، تمہارا یہ قبیلہ، یہ تمہاری عزت اور بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ معزز انسان وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ خواتین کے حقوق اور ذمہ داریاں، اس عنوان پر بالترتیب گفتگو کی جائے گی۔ اسلام میں عورت کی حیثیت اور اس کے مقام و مرتبے کو جاننے سے پہلے مختلف اقوام و مذاہب اور تہذیبوں و ثقافتوں میں عورت کی کیا حیثیت تھی، سب سے پہلے اسے معلوم کیا جائے، اس لیے کہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کو جب تک سابقہ قوموں، سابقہ تہذیبوں اور دیگر مذاہب میں عورتوں کا کیا مقام تھا اور کس طریقے سے عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی اور خواتین کس طرح سے ہر قسم کے حقوق سے محروم تھیں، جب تک ان باتوں کو جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اسلام میں جو ان کو مقام ملا ہے وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں گی۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے، جب تک دھوپ نہ ہو چھاؤں کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، جب تک سخت پیاس نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری خواتین جب دیگر اقوام و مذاہب میں عورتوں کی کیا حیثیت تھی، دیگر مذاہب میں عورتوں کا کیا مقام تھا، جب اس کو جانیں گی تو اسلام نے انہیں جو مقام دیا ہے اس پر انہیں خوشی ہوگی اور وہ اللہ رب العالمین کا اس عظیم نعمت پر شکر ادا کریں گی۔ دیگر اقوام و مذاہب میں عورتوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، صرف اس کے تصور سے جسم کانپ اٹھتا ہے، دل دہل جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ عورتوں پر کس قدر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ وہ عورت جو ماں کی شکل میں انسان کے وجود کا ذریعہ، بیوی کی شکل میں بے پناہ الفت و محبت اور سکون قلب کا باعث، بیٹی کی شکل میں خیر و برکت اور آخرت میں عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ، بہن کی شکل میں ایک مضبوط سہارا ہے، اس عورت کو لونڈی کی حیثیت دی گئی، بیچا اور خریدا گیا اور معمولی انسانی حقوق سے اسے محروم رکھا گیا۔ بیشتر مذاہب میں عورت اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ بعض ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن کے ہاں عورت کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور ہر طریقے سے ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا۔ عورت کو ایک نجس، ناپاک چیز سمجھا جاتا تھا۔
ایک حقیر اور گری پڑی چیز کے مشابہ ان کو سمجھا جاتا تھا۔ ان کی عزت و عصمت محفوظ نہیں تھی اور اسے زمین پر جینے کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ اس کے وجود کو باعث لعنت اور منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آئیے تفصیل سے بالترتیب ہم دیکھیں کہ دیگر اقوام و مذاہب میں اور دیگر تہذیبوں اور ثقافتوں میں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ سب سے پہلے آئیے یونانی تہذیب میں دیکھیں، اہل یونان کی نظر میں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ یونانی تہذیب ممتاز اور ترقی پر تھی، لیکن ان کے ہاں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ہر طرح کے حقوق سے عورت محروم تھی۔ اسے حقیر اور گری پڑی چیز کے مشابہ سمجھا جاتا تھا، نجس اور ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ مالی معاملات میں اسے کسی قسم کے تصرف کا کوئی حق نہیں تھا۔ میراث سے وہ محروم تھی۔ ہر طرح کا ظلم اس پر روا رکھا جاتا تھا۔ ارسطو جو معروف یونانی فلسفی ہے، اس کا کہنا ہے کہ عورت کا وجود اس دنیا میں مصیبتوں اور زوال کا مصدر ہے۔ وہ ایسے زہریلے درخت کے مانند ہے جس کا ظاہر خوبصورت ہے، لیکن اگر پرندے اس سے کچھ کھائیں تو فوراً ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھیں رومن تہذیب میں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ یونانیوں کے بعد تہذیب و تمدن اور علم میں رومیوں کا شمار ہوتا ہے۔ رومیوں کے نزدیک مرد گھر کا ذمہ دار اور مالک مطلق ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہتا تصرف کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو جو چاہتا کر سکتا تھا، ان کو بیچ سکتا، یہاں تک کہ قتل کر سکتا تھا۔ بعد میں 6 صدی عیسوی میں قتل کا قانون منسوخ کر دیا گیا اور عورتوں پر ان کے ظلم کا حال یہ تھا کہ 17ویں صدی میں چنندہ افراد پر مشتمل ایک اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں یہ موضوع زیر بحث تھا کہ کیا عورت کے اندر روح ہے یا نہیں۔ ان کا یہ تصور تھا کہ عورت کے جسم میں روح نہیں ہے، اس لیے وہ عورتوں کو سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرتے تھے۔ گرم کھولتا ہوا تیل ان کے اوپر ان کے جسموں پر ڈال دیتے، کھمبوں میں باندھتے، بے قصور عورتوں کو گھوڑوں سے باندھ کر مرنے تک ان کو گھسیٹتے تھے۔ اس طرح سے سخت ظلم عورتوں پر رومن تہذیب میں کیا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یونانی اور رومن تہذیب میں عورتوں پر کس قدر ظلم ہوتا تھا اور عورتوں کو کس طرح سے تمام حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، آئیے دیکھیں کہ اہل فارس کے پاس عورت کی کیا حالت تھی۔ فارس والوں کے پاس عورت مظلوم اور مقہور تھی اور ان کے ہاں مرد کا تعلق عورت سے صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتا تھا۔ عورت سے اگر معمولی غلطی ہو جاتی تو اسے سخت سزائیں دیتے تھے اور ان میں بے حیائی اس قدر عام تھی کہ آدمی کو اپنے بچے کا پتہ نہ ہوتا اور نہ بچے کو اپنے باپ کا علم ہوتا، اور یہی بے حیائی کی کثرت فارسی حکومت کے زوال کا سبب بنی۔ فارسی قانون میں آدمی اپنی ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی سے نکاح کر سکتا تھا۔ حیض کے ایام میں ایرانی اپنی حائضہ عورتوں کو گھروں سے نکال کر مخصوص خیموں میں ان کو رکھتے تھے، ان سے ملنا جلنا بند کر دیتے تھے، اور کھانا پینا پہنچانے کے لیے اگر خادم ان کے پاس جاتے تو اپنی ناک
اپنے کان اور اپنی آنکھ کو کپڑے سے ڈھانک لیتے تھے۔ عورت ان کے نزدیک مقید لونڈی کا درجہ رکھتی تھی۔ باقاعدہ دیگر ساز و سامان کی طرح ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اس خرید و فروخت کو قانونی درجہ حاصل تھا۔ یہ تھا اہل فارس کے پاس عورت کا مقام جو آپ نے دیکھا۔ چینی معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ عورت اس بات کا مکلف ہوتی کہ وہ مردوں کے احکامات پر بلا چوں چرا عمل کرے۔ عورت کو میراث میں کوئی حق نہ تھا۔ مرد کو اپنی بیوی کو بیچنے کا حق تھا، یہاں تک کہ مرد کو اس بات کا حق تھا کہ وہ اپنی بیوی کو زندہ درگور کر دے۔ چینیوں کے پاس عورت ایک نجس اور گندی چیز تھی۔ اگر چینی سماج میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے شوہر کے گھر والے عام مال کی طرح اس کے وارث بنتے تھے۔ اس طریقے سے چینی معاشرے میں عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا۔ مصری تہذیب کے دعوے دار ہونے کے باوجود عورتوں کے ساتھ بہت ہی گھناؤنا برتاؤ کرتے تھے۔ خادماؤں اور نوکرانیوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور انہیں عورتوں کو گھر کی صرف دیکھ بھال اور بچوں کی تربیت ہی کے قابل سمجھتے تھے۔ اور بعض مصری اپنی ہی بہن سے اس خدشے سے شادی کر لیتے تھے کہ گھر کا سامان دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ لڑکیوں کی پیدائش کو وہ منحوس تصور کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ عورت مرد کی ملکیت ہے، عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور مرد اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک اور برتاؤ کر سکتا ہے، اسے جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، اور ان کے ہاں عورت اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایسا گھناؤنا سلوک اور برتاؤ مصری تہذیب میں خواتین کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ یہودی سماج میں عورت کی کیا حیثیت تھی، آئیے ہم اس کو جانیں۔ یہودی عورت کو باعث لعنت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے اس لیے کہ عورت نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور ان کا نظریہ تھا کہ عورت موت سے زیادہ کڑوی چیز ہے، غلاظتوں اور گندگیوں سے بھرا صندوق ہے۔ شادی شدہ عورت بچہ اور پاگل کی طرح نااہل ہے، اسے خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکوں والا خوش قسمت انسان ہے، اور لڑکی والا بدقسمت انسان ہے۔ ان کے مذہب میں اگر کوئی عورت لڑکی کو جنم دیتی تو 80 دن تک اسے نجس شمار کیا جاتا، اور اگر لڑکے کو جنم دیتی تو 40 دن تک وہ عورت نجس شمار کی جاتی۔ اور حائضہ عورت کے ساتھ ان کا سلوک اور برتاؤ یہ تھا کہ حائضہ عورت کو گھر سے بالکل الگ تھلگ کر دیتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے، نہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نہ وہ عورت مرد کے بستر پر آرام کر سکتی تھی، اور نہ مرد کے ساتھ سواری کر سکتی تھی، اور مرد اس کی بچی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس طریقے سے یہودی سماج میں عورت کو بالکل نجس اور گھناؤنے نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ہر قسم کے حقوق سے اسے محروم رکھا جاتا تھا۔ عورت کے متعلق نصرانیوں کا جو نظریہ تھا، نصرانیوں نے عورت کے مقام و مرتبے کو گھٹانے میں حد سے زیادہ غلو سے کام لیا، اور ان کے ہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ کہتے کہ عورت شیطان کا دروازہ، فتنہ اور بہکاوے کا سامان ہے۔ ان کے ہاں عورت کی کیا حیثیت تھی، اس بات کو جاننے کے لیے آپ غور کریں کہ 586 عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں یہ مسئلہ
زیر غور تھا کہ کیا عورت انسان ہے۔ بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں عورت انسان ہے، مگر اسے مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انگریزی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا کہ عورت انجیل نہیں پڑھ سکتی ہے۔ 1850 تک انہیں ملک کا شہری نہیں مانا جاتا تھا۔ 1882 تک انہیں شخصی حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ اس طریقے سے نصرانیوں میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ محترم ناظرین، دیگر اقوام کی طرح ہمارے ملک میں بھی عورت حقیر، ذلیل اور ہر طرح کے ظلم کا شکار تھی۔ ستی کی رسم بہت پرانی تھی، یعنی شوہر کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اور اس کو جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا۔ 17ویں صدی عیسوی تک یہ رسم باضابطہ جاری رہی۔ اس کے بعد پھر پابندی لگی، مگر مکمل طور پر ختم نہ ہوئی، اور ان کے ہاں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے عورتوں کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ برہمنی قانون میں عورت کو ایک لونڈی کی حیثیت تھی۔ وہ مرد کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی تھی، مرد کا نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتی تھی، اور اگر مرد گھریلو معاملات میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی قانون تھا کہ اگر عورت کو بچے پیدا نہ ہوں تو اپنے کسی قریبی رشتہ دار جیسے دیور وغیرہ سے وہ بچے پیدا کرا سکتی تھی۔ ان کے ہاں جوا کھیلنے کا رواج بہت عام تھا۔ جوا کھیلتے کھیلتے اپنی بیوی کو بھی ہار جاتے تھے۔ جیتنے والا سامنے والے کی بیوی کو اپنے تسلط میں لے لیتا اور جیسے چاہتا اس کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ یہ تھا ہمارے ملک میں عورت کا مقام اور اس کی حیثیت۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دیگر اقوام و مذاہب میں اور دنیا کی مشہور تہذیبوں اور ثقافتوں میں عورت کس قدر ذلیل و خوار تھی، مظلوم اور مقہور تھی، اور ہر قسم کے حقوق سے وہ محروم تھی۔ اس لیے اگر خواتین حقیقی عزت حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اپنا مقام پانا چاہتی ہیں تو انہیں اسلام کے سائے میں آنا چاہیے، اور اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو عورتوں کو ان کا صحیح مقام دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خواتین کو اسلام کی نعمت کو سمجھنے اور اسلام کے سائے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔